جب وہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھیں حق کی معرفت کے اثر سے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی تراویح 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا سے ہے۔ یہ پیارا جس آیت سے شروع ہوتا ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مکتوب گرامی کے ساتھ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ شاہ نے نامہ مبارک پڑھا اور مسلمانوں سے قرآن کریم سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ یہ سورت سن کر نجاشی اور کچھ درباری اس درجہ متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھیں حق کی معرفت کے اثر سے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیں، اور ہمارے پاس اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لانے کا کوئی عذر بھی موجود نہیں ہے۔ بس ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صلحاء کے ساتھ شامل کر لیں۔ چند آیات کے بعد ایک فقہی حکم ہے کہ اللہ تعالی مہمل قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو پکی سچی قسمیں تم کھایا کرتے ہو ان پر وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اگر قسم کھانے کے بعد خلاف ورزی کی تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان 10 محتاجوں کو کپڑا دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ان چیزوں کی گنجائش نہ ہو تو اس کو 3 روزے رکھنے چاہیے، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور انہیں توڑ دو، لہذا تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سب سے اجتناب کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے شکار کے کچھ احکام ہیں، خاص طور پر حالت حرام میں خشکی کے جانوروں کی ممانعت اور آبی جانوروں کی اجازت کا ذکر ہے، اور حکم عدولی کی صورت میں کفارے کا بیان ہے۔ حضرات، صحابہ کرام میں دین کی طلب بہت تھی، اس لیے بہت سے صحابہ کوئی بات سنتے تو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ پوچھ تاچھ کر لیا کرتے تھے۔ بسا اوقات کوئی ایسا سوال بھی سامنے آ جاتا تھا کہ آپ وحی کے انتظار میں خاموش ہو جاتے اور جواب نہ دیتے۔ جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو حضرت ارقہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ یہ سوال سن کر خاموش رہے۔ حضرت ارقہ بار بار یہی سوال پوچھتے رہے، اس پر آپ نے فرمایا نہیں، نیز یہ بھی فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، اے اہل ایمان، ایسی باتیں مت پوچھا کرو، اگر وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم کسی ایسے وقت میں پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر وہ باتیں ظاہر بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب تک تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک جماعت نے اسی طرح کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ حق کی بات سے منکر ہو گئے تھے۔ کچھ آیتوں کے بعد ایک معاشرتی حکم ہے جس پر عمل کرنے سے بہت سے نزاعات کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا، اے اہل ایمان، تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے وصیت کرتے ہوئے تو اس پر وہ عادل آدمی کو گواہ بنا لیے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی مسلمان گواہ نہ ملے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ بنا لو۔ تمہیں اگر ان پر کوئی شک ہو تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو روک لیا جائے
اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہم کسی قیمت پر گواہی فروخت کرنے والے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہ اور اس کے بعد کی دو آیتیں ایک مسلمان حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، جو نصرانیوں کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے جو فہرست اپنے سامان کی مرتب کی، اس پر ان دو نصرانیوں کو گواہ بنا لیا، مگر ان دونوں نے خیانت کی، جس کے بعد قسم وغیرہ کی نوبت آئی۔ اس کے بعد اس دن کا ذکر ہے جس دن تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم نہیں، آپ غیب کی باتوں کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد اہم پہلو بھی اجاگر فرمائے گئے ہیں، خاص طور پر وہ پہلو جو حواریین کے متعلق ہیں کہ وہ دعوی ایمان کے باوجود اپنے مطالبات کی فہرست پیش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے ان مطالبے کا بطور خاص ذکر ہے۔ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ سخا نازل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں اس حد تک غلو کیا کہ انہوں نے الوہیت کے درجے تک لے آئے۔ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے کہ میں نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یا میری والدہ کو اللہ کے علاوہ دو اور خدا بناؤ، اگر میں کہتا تو آپ ان کو جان لیتے، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ انہی لوگوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ اب اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں اور دانا ہیں۔ یہ صورت اس آیت پر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور ہر وہ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں سے سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں تو فروعی احکام نازل تھے، اس صورت میں اصولی مضامین زیادہ ہیں۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بے مثال قدرت کے بیان سے ہوا، ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جو حق کی نشانیاں تو دیکھتے ہیں لیکن ان سے منہ نہیں موڑتے۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے ملک میں ایسا اقتدار ادا کیا تھا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ چند آیات کے بعد فرمایا کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ چند آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا بیان ہے۔ اس کے بعد سلسلہ کلام ماقبل سے مربوط ہوا اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا اللہ کی آیت جھٹلائے، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آگے دنیا کی بے سر و سامانی کا تذکرہ ہے اور یہ بتلایا گیا کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب کے علاوہ کیا ہے، جبکہ دار آخرت ہی متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کچھ آگے چل کر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کے پاس رسول اسی لیے بھیجے تھے کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں سزا ضرور بھگتیں گے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں، میں تو آپ کے اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہ میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائب دکھلائے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ وہ تو صبح ہوتے ہی چھپ جاتے ہیں، سورج کو دیکھا کہ وہ رات ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ چاند سورج ستارے جو چھپ جاتے ہیں خدا نہیں ہو سکتے، میں نے تو
100 ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف یکسو ہو کر، ہم نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے فرمایا یہ تھی کہ وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم پر عطا کی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی ہدایتوں کا بیان ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بڑی مبارک ہے، آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آپ ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد پارے کے اختتام پر عجائب عالم کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں ظاہر ہوئے۔ پھر فرمایا اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، بصیرت والا وہ اپنا ہی نفع کرے گا اور جو اندھا ہے وہ خود نقصان کرے گا۔ یہ رہی 7ویں پارے کی خلاصہ تفسیر۔ آپ لوگ سے پھر درخواست ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں ویڈیو کو، آپ خود پڑھیں، بیوی کو، بچوں کو، بھائی کو، بہن کو، ماں باپ کو، سب کو پڑھائیں، چچا چچی کو پڑھائیں، تاکہ انہیں یہ تو پتہ چلے کہ کم سے کم رمضان کے مقدس مہینے میں وہ کم سے کم مختصر قرآن کی تفصیل تو ان کو سمجھ میں آ جائے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے نا۔ تو اور یہ مقدس مہینہ میں خوب دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے رشتہ دار احباب کے لیے دعائیں کریں، سارے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔